جو نبی کی گستاخی کرے اس کو قرآن نے کہا کیا ہے؟ آج یہ پیغام سنتے جاؤ. جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پول کھولنے لگ جاتے ہو نا. پوچھ رہا ہوں، جانتا ہوں میں تجھے، کیا ہے تو کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ فلانی بات ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے پہلے تو جواب دیا، اپنے حبیب کی شان بیان کی، اس کے بعد اس ولید کی 10 برائیاں اس کے پول کھول دیا، اس کی پوشیدہ باتیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء. آگے پوری آیت ہے، یہ جھوٹی قسمیں والا، یہ ذلیل، یہ تانا باز، یہ مکار، چغل خور، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بدکار، اور 10ویں بات کہ اس کا تو باپ ہی درست نہیں، حرامی ہے. جب آیتیں سنی اس نے کہنے لگا جو آیتیں اتری ہیں یہ 9 خرابیاں تو مجھ میں ہیں، 10ویں کا تعلق ماں سے ہے. 9 باتیں، میں چور بھی ہوں، میں چغل خور بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں یوں بھی ہوں، 10ویں کا تعلق ماں سے. ڈنڈا پکڑ کے گیا گھر میں، ماں سے کہنے لگا محمد کے رب نے میرے بارے میں 10 باتیں کی ہیں، 9 مجھ میں ہیں، 10ویں کا تعلق تجھ سے، بول میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا آج کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا اس لیے کہ آیتیں اتری ہیں. اس نے کہا جس کی 9 درست ہے اس کی 10ویں بھی درست ہے. یہاں سے علماء نے فیصلہ کیا ہے جو نبی کا کھلا گستاخ ہے وہ حلالی ہو سکتا نہیں. سمجھ آئی؟ بد اصل ہے وہ، ان کی اصل درست نہیں، اسی لیے ان کے چہرے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، اور نبی کے عاشقوں کے چہرے دیکھ کے دوسروں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں. ارے ادب کرنے والوں کو ملا ہے، بے ادبی کرنے والوں نے کچھ پایا؟ پا سکتے نہیں. حضرت جنید بغدادی سید الطائفۃ الاولیاء، شاہی پہلوان ہے. زیادہ فرمائشیں اسی واقعے کی ہیں، باقی پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. شاہی پہلوان ہے. بادشاہ کا اعلان جو جنید کو پچھاڑ دے منہ مانگا انعام دوں گا. ایک دبلا پتلا شخص آ گیا بغداد میں. یہ حضرت سری سقطی کے بھانجے ہیں جنید بغدادی جن کا نام ہے. ماموں ان کے بہت بڑے بزرگ بھی ہے، عالم بھی ہے. یہ شاہی پہلوان ابو القاسم جنید بغدادی. ایک شخص آیا نہایت کمزور، لاغر، نحیف. میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس کو دیکھا، سر سے پاؤں تک ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہایت کمزور لاغر آدمی. کہنے لگے مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں. جنید سے مار کھا کے کیوں مرنا چاہتے ہو؟ جاؤ سمندر میں چھلانگ لگا دو، پہاڑ سے کود جاؤ، اسے کیوں پٹنا چاہتے ہو؟ کہہ نہیں سکو گے. اس نے کہا سامنے آؤ. بادشاہ تک پیغام پہنچ گیا. بادشاہ نے بھی بلا کے دیکھا کہ یہ آدمی کی تو موت آئی ہے، لیکن وہ چیلنج کر رہا میدان میں دیکھنا. لیجئے جی تاریخ مقرر ہو گئی. بادشاہ کا اعلان تھا جو جنید کو ہرائے گا منہ مانگا انعام دوں گا. مقابلے کا وقت طے ہو گیا. میدان میں دونوں آ گئے، ملاقات ہوئی. کمزور آدمی آگے بڑھا. جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں پہلوان نہیں ہوں، لڑنا بھی نہیں آتا، ہمت بھی فاقوں کا مارا ہوا ہوں. کیوں آیا ہوں لڑنے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں جوان، ان کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں. تم ہار جاؤ گے مجھے پیسے مل جائیں گے، بچیوں کی شادی ہو جائے گی. تم نہیں ہارو گے تو بچیوں کو دیکھ دیکھ کے ویسے ہی مر رہا ہوں تو مرنا چاہتا ہوں، مر جاؤں گا. اب تمہاری مرضی، مجھے جتوا دو، بچیوں کی شادیاں کروا دو. تمہاری مرضی، تو مجھے ہرا دو، میں مرنا ہی چاہتا ہوں، مر جاؤں گا تاکہ یہ غم تو نہیں ہوگا. پھر اللہ جانے اور وہ جانے. تم شاید سوچ رہے ہوگے کہ میں بھیک کیوں نہیں مانگ لیتا، بادشاہ سے ویسے کیوں نہیں مانگ لیتا، میں تمہارے مقابلے پر کیوں آیا ہوں؟ میں نے سنا تم بزرگوں کی اولاد ہو.
जुनैद मैं सैयद हूं, औलादे रसूल हूं, सदका नहीं मांग सकता, भीख नहीं मांग सकता। नबी की बेटियां हैं, उनकी शादी होनी है, तेरी मर्जी। मुकाबले का ऐलान हो गया। जुनैद जाते जाते सोच रहे हैं, हार गया तो दुनिया मलामत करेगी, थू थू करेगी, नहीं हारता हूं तो हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कहेंगे मेरा बेटा आया था, तूने उसका लिहाज नहीं किया, उसके सीने पे चढ़ गया, क्या करूं। मुकाबले का ऐलान हुआ, लड़ो भाई। दोनों आमने सामने, दुनिया देख रही। वो जुनैद जो बहुत फुर्तीले थे आज हरकत ही नहीं कर रहे। उस कमजोर आदमी ने जुनैद को हिलाना जुलाना शुरू किया और जरा सा दाव लगा के गिरा दिया, क्योंकि वो तो लड़ ही नहीं रहे थे। जब गिरा के उनके सीने पे चढ़ के बैठ गया, लोगों ने उसको उठा लिया। जुनैद देखो शाही पहलवान, इतने अरसे से लोगों ने तरह तरह की बातें कि खा पी के जनाब यूं कर दिया है, इस कमजोर आदमी का मुकाबला नहीं कर सका। हम समझते थे ये अपने वक्त का बड़ा पहलवान है, कुछ भी नहीं। दोस्त भी जो नारे लगाते थे पास से नहीं हटते थे, कोई पूछ नहीं रहा। जुनैद रो रहे। लोगों ने उस सैयद को, कमजोर को कंधों पे उठा लिया। बादशाह ने मुंह मांगा, इनाम दिया, वो चल दिया। इधर जुनैद अपने ठिकाने पर आए, रोते 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 सो गए। सोते सोते जियारत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ख्वाब में आए, फरमाया जुनैद रोता क्यों? तूने अगर मेरे बेटे की इज्जत की है, अल्लाह ने तुझे वलियों के गिरोह का सरदार बना दिया। तूने उसकी इज्जत रखी है, अल्लाह ने तेरी इज्जत रखी। अगले दिन बादशाह ने बुला के पूछा, जुनैद क्या हो गया था? हम मानते हैं तुम तो लड़े ही नहीं, तुम क्यों गिर गए? जुनैद कहते मैं शिमर नहीं था कि नबी के बेटे के सीने पे चढ़ जाता। वो औलादे रसूल था, मैं उसके सीने पे नहीं चढ़ सकता था। मोहब्बत करने वाले ही दर्जे पाते हैं, उन्हीं को शान मिलती है। आज मैं और आप जिस हाल को पहुंचे हुए हैं, अपना ताल्लुक नबी से दुरुस्त कर लो, नबी से मोहब्बत को उस्तवार कर लो। सुनो, मकान जाता है जाए, दुकान जाती है जाए, सामान जाता है जाए, जान जाती है जाए, ईमान न जाए। मुसलमानों जरूरत है, मैं बता दूं फितने बहुत हैं, मुझे और आपको जागना होगा। आज अहद कर लो, हम नबी से अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे। ऐसा ना हो कि रमजान खत्म हो तो आपका ताल्लुक फिर कमजोर पड़ जाए। मस्जिदों को आबाद रखना, अपनी जिंदगी में रूहानी इनकलाब रखना, किसी बदअकीदा से दोस्ती न करना। सुनो, मेरे नबी से मोहब्बत रहेगी तो मैं जमानत देता हूं जन्नत आपकी है। नबी से ताल्लुक टूट गया तो अमल काम नहीं आएंगे। काम उस दिन बेड़ा कैसे पार होगा? मेरे नबी की बरकत से। जिस दिन सब इधर उधर फिर रहे होंगे, सारे नबियों के पास जाएंगे, बात खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं पर कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां दहन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम
تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ سب توبہ کریں گے، اجتماعی توبہ۔ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب، آپ اپنی اپنی نیت سے کہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو غلطیاں خطائیں ہو گئی ان سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ گناہ، کسی بدعقیدہ سے دوستی، حضور سے سچی محبت رکھوں گا، ان کے گستاخ سے کوئی تعلق، وعدہ اس پہ قائم رہنا ہے، رمضان کی محنت برباد نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے جلدی سے کپڑا پھیرا جائے گا، اس میں آپ نے فطرہ ڈالنا ہے۔ فطرے والا کپڑا کون سا ہے؟ یہ گولڈن کلر،